ثم استقاموا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ پیارے اسلام بھائیو، آج کی گفتگو بڑی توجہ سے سننے والی ہے۔ اس کی آواز اور سادہ کریں، ایکو بھی بند کر دیں، لاؤڈ بھی بند، بس تھوڑی سی آواز ہو، کان میں جائے اور دل میں اترے بس۔ آج کا بیان توجہ سے اس لیے سننا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کسی کے دل پر چوٹ لگے تو رخ مدینہ شریف کی طرف ہو جائے۔ یاد رکھو، ایک مسلمان کے پاس سب سے قیمتی شے اس کا ایمان ہے۔ کیا ہے جی؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو۔ یہ کتنا قیمتی ہے، اس کی میں ایک مثال دے دوں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به۔ وہ بندہ جس کا خاتمہ کفر پر ہو گیا، وہ زمین اور آسمان کے درمیان جتنی فضا ہے اس کے برابر سونا بھی دے کر جہنم سے نکلنا چاہے تو نہیں نکل سکتا، وہ ہمیشہ جہنم میں جلے گا۔ اور اس کے مقابلے میں جس کے پاس دولت ایمان ہے وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ اگر ابھی بھی سمجھ نہیں آئی تو ایک اور مثال دے دوں۔ حضرت موسیٰ علیٰ نبینا علیہ السلام، یہ اللہ تعالیٰ کے نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں اور کلیم اللہ بھی ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے والے۔ ایک مرتبہ عرض کرتے ہیں، مالک مولا مجھے کوئی وظیفہ تو بتلا، میں پڑھا کروں۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، موسیٰ علیہ السلام تم پڑھا کرو لا الہ الا اللہ۔ کیا پڑھا کرو؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے۔ عرض کرنے کے مالک مولا یہ تو سارے مسلمان پڑھتے ہیں، مجھے کوئی اسپیشل وظیفہ عطا کر۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، موسیٰ تو اس کو معمولی سمجھتا ہے؟ یاد رکھ، ساتوں زمین ساتوں آسمان ایک پلڑے میں رکھے جائیں اور دوسرے پلڑے میں کلمہ شریف رکھا جائے، اس کا وزن پھر بھی زیادہ ہوگا۔ یہ میں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں، آج کچھ ایسے بھی افراد ہیں وہ کہتا ہے چھڈو جی اسی کی مسلمانہ ساڈے نال فلانے چنگے۔ ارے خاک ایسے منہ میں کبھی ایسی بات نہ کرو۔ جب بھی کوئی پوچھو تو یہی کہو الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، الحمدللہ ہم، اونچی بولو یار۔ یہ بھی نہ کہنا انشاءاللہ ہم مسلمان ہیں، نہ اس میں بھی شک پایا جاتا ہے۔ نہیں بھائی، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں۔ یار ہم سے بڑا خوش نصیب کون ہو سکتا ہے جس کو رب تعالیٰ نے مسلمان بھی بنایا اور اپنے محبوب کا امتی بھی بنا دیا۔ ایک مسلمان کے پاس سب سے قیمتی شے کیا ہے؟ اچھا یہ سپیکر والے سے میں ابھی بھی راضی نہیں، بالکل سادہ آواز کرو یار، آپ کی بڑی مہربانی۔ اگر آپ
نہیں کریں گے تو میں بغیر سپیکر کے بیان کروں گا. حضرت صاحب میں نے ابھی عرض کی مسلمان کے پاس سب سے قیمتی شے کیا چیز ہے؟ اور یہ بھی بات میری کان کھول کے سن لو، جتنی زیادہ قیمتی شے ہو اس کی فکر بھی اتنی زیادہ ہونی چاہیے. نہیں سمجھ آ رہے؟ میں چھوٹی سی مثال دے دوں. میری جیب میں 5 روپے کا سکہ ہے. کتنے کا بابا جی؟ مجھے اس کی فکر نہیں ہے، گر بھی گیا تو کوئی پرابلم نہیں ہے، کیونکہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اس 5 روپے کے سکے کا ایک گلاس پانی بھی نہیں آتا، ایک روٹی بھی نہیں آتی. میرے جیب میں 5 روپے کا سکہ ہے، مجھے اس کی فکر. لیکن جیب میں اگر 5 لاکھ کی تھدی ہو پھر ہاتھ ہی یہیں رہے گا، ہاتھ ہٹے گا یہاں سے نہیں. ارے اگر 5 لاکھ کی تھدی کی بڑی فکر ہے، کبھی ایمان کی بھی فکر کی ہے؟ میری بات کا کوئی غلط مطلب نہ لے جائے. الحمدللہ اپنا عقیدہ ہے کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، بلکہ قرآن تو ان کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. صحابہ کرام کا مقام اتنا بلند ہے کہ جو ان کے نقش قدم پر بھی چلے گا رب ان سے راضی ہو جائے گا، ان کو جنت عطا کرے گا. تو جن کے نقش قدم پر چلنے سے جنت ملتی ہے ان کا اپنا مقام کتنا بلند ہوگا. لیکن ایک بات ذرا غور سے سننا، ایمان کی فکر ان کو بھی ہوتی تھی. ہوتی تھی کہ نہیں ہوتی ہے؟ بولو تو صحیح ہے. تو پھر ہمیں بھی ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی؟ تو آؤ آج میں نے بیان کیا کرنا ہے آپ کو پہلے بتلاؤں. نمبر 1، ہمیں چیک کرنا ہے کہ ہمارے اندر ایمان ہے بھی کہ نہیں ہے. چیک کیسے کیا جائے؟ دوسرا، ایمان کی حفاظت کیسے ہو؟ یہ 2-3 باتیں میں نے عرض کرنی ہے، پھر اجازت چاہوں گا. لہذا یہ ایمان کا معاملہ ہے، بڑا نازک ہے، ہر بندہ بالکل غور سے سنیے گا. پہلی بات، ایک صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، ہمیں یہ تو بتلائیں ہمیں کیسے پتا چلے ہمارے اندر ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ تو کروڑوں درود، کروڑوں سلام اس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر. یار بڑا آسان اور سادہ سا جواب دیا. فرمایا میرے صحابہ، جب تمہیں نیکی اچھی لگنے لگے، گناہ برا لگنے لگے، سمجھ جانا دولت ایمان موجود ہے. اور اگر نیکی برائی کی تمیز ہی ختم ہے اور سب جائز ہے، پھر ایمان والا خانہ خالی ہے. اب میں اشارہ کرنے لگا ہوں. ویسے تو مومن کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے، لیکن ایک مثال دینے لگا ہوں. ہماری اس محفل میں وہ بندے بھی موجود ہوں گے جن کی ایک نماز جماعت سے چھوٹ جائے سارا دن پریشان رہتے ہیں، اپسیٹ رہتے ہیں. ہوئے 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 حافظ صاحب میری آج جماعت چھوٹ گئی. حافظ صاحب
میں کاروبار کرتا ہوں، 100 روپیہ کسی کا میری طرف زیادہ آ گیا، بڑا اپسیٹ ہوں۔ حافظ جی گفتگو کے دوران میری زبان سے گالی نکل گئی، میرے سے ماں باپ کی نافرمانی ہو گئی، اپسیٹ ہو گیا ہے، پریشان ہو گیا ہے۔ اور ہماری محفل میں وہ بندے بھی ہوں گے جن کی 5 نمازیں قضا ہوتی، ان کو پرواہ ہی نہیں، پتہ ہی نہیں۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ ہیں دونوں ہی مسلمان، ایک کی صرف جماعت چھوٹی پریشان ہو گیا، اور ایک کی 5 نمازیں قضا رہی، اس کو پرواہ ہی نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ بھی بتلاؤں۔ یہ میرا کپڑا سفید ہے، اس پر کالا داغ لگ جائے دور سے برا محسوس ہوگا، اور اگر میرا کپڑا ہی کالا ہے اس پر داغ لگے تو محسوس اونچی بولو، بس سمجھ لو جس کی ایک نماز جماعت سے چھوٹی اس کا دل سفید چادر کی طرح صاف ہے، چھوٹا سا داغ بدنما لگ رہا ہے، اور جس کی 5 نمازیں قضا ہو گئی، ارے اس کا دل ہی کالا ہو چکا ہے، اس پر داغ لگنے سے پتہ ہی نہیں چل رہا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک داغ لگ جاتا ہے، توبہ کر لے رب تعالیٰ مٹا دیتا ہے، نہیں توبہ کرتا وہ داغ بڑھتے بڑھتے دل کو ہی کالا کر دیتا ہے۔ جب دل کالا ہو جائے پھر اچھائی برائی کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، جب اچھائی برائی کی تمیز ختم ہو جائے، فرمایا پھر خطرہ ہے کہیں ایمان اور کفر کی تمیز نہ ختم ہو جائے، کہیں خاتمہ خراب نہ ہو جائے۔ ایک اور بڑی پیاری سی بات عرض کرنے لگا ہوں، جتنے بھی یہاں آئے ہو، دیکھو یار نا، میں آپ کو اپنا ایک مقصد بتلاؤں، مقصد بتلاؤں۔ جو بندہ بیان کرنے والا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہی ہے۔ میرا دل میں مقصد یہ ہے کہ سارے ہی سننے والے جنتی بن جائے، سارے نمازی بنے، سارے متقی پرہیزگار بنے۔ یہ بات ذہن میں رکھ کر میں بیان کرتا ہوں، میرا مدعا یہی ہے۔ اب سنو، گناہ گار کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ میں ہاتھ مان کر عرض کروں گا، آج اس عرس پر آنے والوں ہر بندہ گریبان میں جھانک کر دیکھے میں کون سی قسم میں شامل ہوں۔ پہلی قسم گناہ گار کی ہے، گناہ ہو جائے پریشان ہو گیا ہے، اپسیٹ ہو گیا ہے، چہرے کی ہوائیاں اڑی ہے، پریشان ہو گیا ہے۔ حافظ صاحب آج گفتگو کے دوران میرے منہ سے گالی نکل گئی، پریشان ہو گیا ہے۔ ایسا گناہ گار رب کو بڑا پسند ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جس بندے سے غلطی سرزد ہو جائے اور اس کے دل میں احساس ندامت پیدا ہو جائے تو وہ ندامت بندے کے ساتھ چمٹ جاتی ہے، اور اتنی دیر تک بندے سے جدا نہیں ہوتی جتنی دیر تک اس کو جنت میں داخل نہیں کروا دیتی۔ ایک اور حدیث پاک سنا دوں، فرمایا جس بندے کے سے غلطی سرزد ہو جائے اور ندامت کی وجہ سے، خوف خدا کی وجہ سے آنکھوں سے ایک آنسو نکل آئے، رب تعالیٰ اس بندے پر دوزخ کی آگ حرام فرما دیتا ہے۔ پہلی قسم گناہ گار کی، گناہ ہوا ہے اور احساس ندامت، پریشان ہو گیا ہے، اپسیٹ ہو گیا ہے۔ دوسری قسم، گناہ کیا ہے اور گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا،
بھائی آپ نماز نہیں پڑھتے اور ساری دنیا نہیں پڑھتی، میں نہیں پڑھی، کیڑی قیامت آ گئی؟ بھائی آپ رشوت کیوں لیتے ہو؟ اور رشوت نہ لیں تو بچوں کی فیسیں کیسے ادا کریں؟ بھائی آپ جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ اور سچ بولیں گے تو بھوکے ہی مریں گے۔ بھئی آپ سودی کاروبار کیوں کرتے ہو؟ وہ ساری دنیا ہی سودتے چل دی ہے، میں نے کر لیا، کون سی قیامت آ گئی؟ وہ گناہ کر رہا ہے، گناہ کو گناہ، اونچی بولو ذرا یار۔ دیکھو یار میں بالکل آپ کو واضح بات کہنے لگا ہوں، میری بات غلط ہو مت لحاظ کرنا، کھڑے ہو کے کہنا حافظ صاحب غلط آپ کہہ رہے ہیں، میں سب کے سامنے معذرت بھی کر لوں گا، الفاظ بھی واپس لے لوں گا، اور اگر میری بات سچی ہو پھر عمل ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ جو بندہ گناہ کرتا ہے اور گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا، ایسے بندے پر توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ آپ کہیں گے جی توبہ کا دروازہ تو قیامت کے روز بند، آپ ابھی بند کر رہے ہو۔ اور بھائی توبہ تو وہ کرے گا جو سمجھتا مجھ سے گناہ ہوا، جو کہتا میں نے گناہ کیا ہی نہیں ہے توبہ کرے گا، اس کے لیے تو توبہ کا دروازہ بند ہو گیا۔ تو بغیر توبہ کی یہ مر گیا، اس کا انجام کیا بنے گا؟ اور گناہ گار کی تیسری سٹیج، دا ورسٹ سٹیج، بدترین سٹیج کون سی ہے؟ گناہ کر کے اکڑتا ہے، فخر محسوس کرتا ہے۔ اور جی ہم راتی شادی پہ گئے، ساری رات ہم نے شراب پی، ساری رات مجرا دیکھا، شرم سے ڈوب نہیں مارا، فخر کر رہا ہے۔ یاد رکھو جو گناہ کر کے فخر محسوس کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دے رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی گرفت کیسی ہے؟ فرمایا ان بطش ربک لشدید، اس کی گرفت اتنی سخت ہے کہ بڑے بڑے نمرود، بڑے بڑے شداد، بڑے بڑے حامان، بڑے بڑے فرعون جو ہیں اس کی گرفت میں آئے تو پھر ان کا مال ان کو بچا نہیں سکا، بڑی بڑی فوجیں ان کو بچا نہیں سکی۔ حضرت صاحب نمرود کے پاس فوج کتنی تھی، دولت کتنی تھی، طاقت کتنی تھی؟ رب تعالیٰ نے اس کے مقابلے میں فوج نہیں بھیجی، ایک لنگڑا مچھر بھیجا۔ اور میں تیری اوقات تو یہ ہے، تو لنگڑے مچھر کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور آج ہم بڑے اکڑ کر چلتے ہیں، یار ایک ڈنگی مچھر کا ڈنگ برداشت نہیں کر سکتا، تو کاہے کا بنا بیٹھا ہے؟ ڈرو اس کی گرفت سے۔ حضرت صاحب آپ نے میرا خیال ہے ٹی وی پر دیکھا ہوگا، بحرین کلام، ہم وہاں قافلے لے کے جایا کرتے تھے، یار ایسے ایسے ہوٹل، 7-8 کروڑ روپیہ جس نے صرف بنیادیں پختہ کرنے میں بنا لگا، کتنی بڑی عمارت، ایک جھٹکا سہ سکا؟ اس طرح اڑا کے رکھ دیا جیسے کاغذ کا پرزہ اڑ رہا ہے۔ ڈرو اس کی گرفت سے۔ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت ڈرتے رہو، کبھی نافرمانی کر کے فخر محسوس نہ کرو۔ یار میں کسی بندے پر اعتراض نہیں کرتا، صرف میں ایک اشارہ کرنے لگا ہوں۔ ایک وقت کا حاکم مجمع کے اندر یہ کہہ دیتا ہے میں پیتا ہوں مگر تھوڑی سی پیتا ہوں اور کام بھی بڑا کرتا ہوں، اس نے ندامت سے نہیں کہا حضرت صاحب سربراہ مملکت ہو اور تختہ دار پر چڑھا دیا جائے۔ ڈرو، توتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، وہ ایک پل میں چاہے گداگر کو بادشاہ بنا دے، بادشاہ کو پڑے تو گداگر بنا دے۔ ڈرو اس کی گرفت سے۔
ایمان چیک کرنے کا ایک اور جلدی جلدی طریقہ بتلا دوں، ایک اور چیک کرنے کا طریقہ بتلاؤں. جس نے اپنا ایمان چیک کرنا ہے مسجد میں آ جائے. کہاں آ جائے جی؟ فرمایا اگر مسجد میں آ کر سکون مل گیا ہے، ٹھنڈ بڑھ گئی ہے، سمجھ جاؤ ایمان موجود ہے. کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن مسجد میں اس طرح ہے جیسے مچھلی پانی میں ہے، پانی کو مچھلی کو پانی سے باہر نکالو تڑپتی ہے، مومن بھی مسجد سے باہر تڑپ رہا. یار اذان کی آواز سے نہیں آئی، دیکھو ٹائم سے نہیں ہوا، تڑپ رہا ہے. جیسی اذان ہوتی ہے مسجد میں آتا ٹھنڈ بڑھ جاتی ہے. سمجھ جاؤ ایمان موجود ہے. اور مسجد میں آیا ہے سکون نہیں آ رہا، اپسیٹ ہو گیا، جلدی جلدی بھاگنے کی قدر ٹھونگے مار کے وہ گیا ہے. سمجھ جاؤ نفاق موجود ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا منافق مسجد میں اس طرح ہے جیسے پرندہ قید کے اندر ہے. قید کر لو پرندے کو، ادھر ٹکر مار ادھر ٹکر مار، چھوٹا سا سوراخ وہ نکل کے گیا ہے. یا تھوڑا سا میرا ساتھ دو گے، تھوڑی سی میرے ساتھ آواز کے ساتھ آپ نے جواب دینا ہے. جو مسجد میں سکون آ جائے، اندر کیا ہے؟ ایمان. کیا موجود ہے؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے. اور مسجد میں آیا ہے ٹھنڈ نہیں پا رہی، سکون نہیں آ رہا، اندر کیا ہے؟ نفاق. کیا ہے؟ اور جو مسجد میں آتا ہی نہیں اس کے اندر کیا ہے؟ اب ایمان چیک ہو گیا، اب ایمان کی حفاظت کیسے ہو؟ ایمان کی حفاظت بھی چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ یہ کیسے ہو؟ یار بڑا پیارا نسخہ بتلانے لگا ہوں. اللہ کرے یہ میرا نسخہ دلوں پہ چوٹ کر جائے. حضرت صاحب آپ بازار جاتے ہو، وہاں سے ایک پودا خرید کے لے آتے ہو، آم کا پودا خرید کے لے آتے ہو، گھر میں لگا دیتے ہو. اب اس کو آپ پانی بھی نہیں دیتے، گوڈی بھی نہیں دیتے، کھاد بھی نہیں ڈالتے، کٹائی چھنگائی بھی نہیں کرتے. میں کہتا ہوں یار پودا لگا پانی بھی دیا کرو. وہ حافظ جی ساڑھے کو ٹائم ہی نہیں، اسی مصروف بندے بڑے ہیں، ساڑھے کو ٹائم ہی نہیں گا. میں کہا ٹھیک ہے بھائی نہیں ٹائم تو نہ صحیح، لیکن ایک بات یاد رکھو، اگر تم اس کو ٹائم نہیں دو گے، پانی نہیں دو گے، اور اس سے توقع رکھو کل جب بہار آئے، موسم آئے، یہ مجھے پھل بھی دے اور گرمیوں میں سایہ بھی دے، ایسا ہو جائے گا؟ اونچی بولو یار، تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو. اگر چاہتے ہو یہ پودا مجھے موسم کے مطابق پھل بھی دے اور گرمیوں میں سایہ بھی دے، پھر تمہارے پاس ٹائم ہے یا نہیں اس کے لیے نکالنا پڑے گا. اس کو صبح شام پانی دینا پڑے گا، اس کو گوڈی دینی پڑے گی، اس کو کھاد ڈالنی پڑے گی، اس کی کٹائی چھنگائی کرنی پڑے گی. جب تم اس کو وقت دو گے، اس کے اوپر ٹائم لگاؤ گے اور اس کی خدمت کرو گے، پھر موسم کے مطابق یہ تمہیں پھل بھی دے گا اور پھر گرمیوں میں بس پھر سمجھ جاؤ ایک پودا ہمارے اندر بھی لگا ہے. الف اللہ تے چمبے دی بوٹی مرشد من میرے وچ لائی ہوں. ارے یہ جو بوٹی اندر لگی ہے، یہ پودا ایسا نرم و نازک ہے، دنیا کے پودے کو صبح شام پانی دینا پڑتا ہے، اس کو روزانہ